ہے, یہاں اصحاب رسول اللہ کے وارث زندہ ہیں, اور اللہ کی قسم جب تک اہل سنہ والجماع اہل الحدیث کا آخری بچہ زندہ رہے گا, محمد کے دین کا چوکیدار رہے گا صلی اللہ. سوال نمبر 4, رمضان المبارک کے مہینے میں جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعہ کو ہمارے معاشرے میں الوداع جمعہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. الوداع جمعہ کی نماز گھر میں کیسے ادا ہوگی؟ کیا اس نماز کو بھی ظہر کی نماز کی طرح پڑھنی ہوگی؟ یہ ہمارے بھائی محمود بھائی ہیں, محمود عالم, ان کا بھی تعلق بنارس سے ہے. ماشاءاللہ بنارس والے بڑے سوالات کر رہے ہیں اور بنارس سے ان کا تعلق بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے اس سے تعلق سے کیا بات ہے. یعنی ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی معاشرے میں, خاص طور سے بر صغیر میں. عام طور سے رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع جو کہا جاتا ہے, یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ, اس کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کہنا یہ بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ اور کہیں نہیں آپ سنیں گے. آپ عرب میں رہتے, خلیج مالک میں رہتے, کہیں آپ نے کسی سعودی سے, کسی عربی سے آپ نے سنا کہ بھئی الوداع جمعہ ہے یا جمعۃ الوداع ہے, چلو آج زیادہ اہتمام کریں, پڑھیں اس کو, یا سارے کے سارے لوگ اس میں حاضر ہوں. یہ صرف ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں ہی یہ پایا جاتا ہے. اور لوگوں کے اندر جو باتیں مشہور ہیں اور لوگوں کے اندر جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس دن کو عید کی طرح سے درجہ دیا جاتا ہے, اس دن میں کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے, تو یہ باتیں بھی ان کے اس اندازے کے مطابق صحیح اور درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کے لیے اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت آپ نے مقرر فرمائی ہے, اور صحابہ کرام نے نہ کبھی اس پر عمل کیا ہے. یہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک والوں نے, علماء نے اور اس طرح سے کچھ جہلا نے بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا اور اس طرح سے اس چیز کو پھیلا دیا اور عوام میں اس طرح پھیلایا کہ ایک چیز عام ہو گئی اور پوری امت مسلمہ کی زبان پر خاص طور سے بر صغیر میں جمعۃ الوداع کا لفظ معروف ہو گیا, مشہور ہو گیا, اور اس طرح سے اس کی اہمیت بڑھا دی گئی. یہ جان لیجیے آپ کہ جمعہ کا دن خاص طور سے جو ہوتا ہے, یقیناً یہ عام دنوں کے مقابلے میں تو اس کی اہمیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. احادیث رسول میں اس کی بڑی فضیلت موجود ہے. رمضان کے مہینے میں اگر وہ جمعہ پڑ جائے تو مزید اس کی اہمیت, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, مزید اس سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی اگر جمعہ ہے تب بھی اس کی اہمیت اور فضیلت موجود ہے. تو اس دن کی خصوصیت آپ خاص طور سے کریں اور باقی جمعہ کو نہ کریں, تو یہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صرف جمعۃ الوداع کو خصوصی کریں. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن جمعۃ الوداع ضرور پڑھیں گے. وہ کہیں گے اگر اس دن نہیں پڑھا تو سمجھو میں مسلمان ہی نہیں ہوں, میں مسلمانوں کے صف میں شامل ہی نہیں ہوں گا, اس لیے اس دن ضرور حاضر ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جوامع ہوتی ہیں, جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں, وہاں باقاعدہ سرکار جو ہے سیکورٹی لگا دیتی ہے, پولیس لگا دیتی ہے. وہاں سڑکوں کو باقاعدہ جام کر دیا جاتا ہے, لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی کسی اور جمعہ کو اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام جمعۃ الوداع کو کرتے ہیں یا الوداعی جمعہ کو کرتے ہیں, جس کا وہ ہمارے معاشرے میں نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ پھیلا دیا گیا ہے جو جمعۃ الوداع کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, اس دن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو قضائے عمری کی جائے. قضائے عمری کرتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پہلی زندگی میں جو قضا کی گئی ہوئی ہماری ساری نمازیں ہیں, جو ہماری ساری نمازیں پہلے چھوٹ گئی ہیں, وہ تمام نمازوں کو ہم آج کے دن اگر جو ہے پڑھ لیتے ہیں. یعنی وہ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی ظہر کی نماز ادا کرے, جیسے مسافر ہو جو ہے ظہر کی جو ہے وہاں جمعہ کی 2 رکعت یا 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرے یا اس کے آگے پیچھے کچھ سنتیں ادا کرے گا, تو اس طرح سے اس کی تمام قضا کی نمازیں جو وہ ختم ہو جائیں گی. اس طرح سے جھوٹی اور من گھڑت بات لوگوں کے سامنے پھیلائے گی جس کی کوئی حقیقت نہیں اور قرآن سنت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ قضا کر لیتا ہے. اگر مسافر ہے تو جمعہ کی نماز کی جگہ پہ وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے. موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی شکل میں یا اس طرح سے ملکوں میں اگر پابندیاں لگی مسجدوں میں جانے سے اور نماز پڑھنے سے, تو آپ اپنے گھر میں رہ کر کے ہی ظہر کی نماز ادا کریں. چاہے آپ مسافر ہو, لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو, کرفیو وغیرہ لگا ہوا ہو, تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز کو مکمل ادا کریں. اور اگر عید کے دن جمعہ کی نماز پڑھ جائے
تب بھی آپ کو رخصت ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ لیں، تو جمعہ نہ پڑھنے جائیں تو آپ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیں، اور ورنہ اگر جمعہ مسجد میں ہو رہا ہے، جمعہ پڑھنے چلے گئے تو پھر ظہر نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ کو جمعہ کی نماز کے بدلے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جمعہ ہو، چاہے الوداعی جمعہ ہو یا کوئی اور جمعہ ہو۔ الوداعی جمعہ کا کوئی نام نہیں، میں نے پہلے بتایا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا اور بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کلمہ جملہ نہیں کہا ہے۔ تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز آپ ادا کریں، اسی ظہر کی نماز ادا کریں، ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں اور مکمل ظہر کی نماز ادا کریں۔ سوال نمبر 5، اگر کوئی شخص سو جائے یا